وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور تم پر ظلم ایک شمع برابر بھی نہیں کیا جائے گا. رہی موت، اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ، یہی موت تو تم جہاں بھی ہوگے بہرحال وہ تمہیں آ کر رہے گی، خواہ تم کیسی ہی مضبوط عمارتوں میں کیوں نہ چلے جاؤ. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ موت کا وقت مقرر ہے. اپنی موت کو یاد کر لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کئی مرتبہ موت کو یاد کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے، اللہم اعنی علی غمرات الموت وسکرات الموت. اللہ تعالیٰ ہمیں موت کی بے ہوشیوں اور موت کی سختیوں سے آپ کی پناہ میں آتی ہوں، آپ مجھے بچا کر رکھیں. اللہ نے یہ بات کسی پر عیاں نہیں کی کہ کس کی موت کیسے ہوتی ہے، اس لیے کہ جس پر موت آتی ہے وہ اپنا ایکسپیرینس بتانے کے لیے اس دنیا میں موجود نہیں رہتا. اور ایمان رکھیں کہ جو وقت اللہ نے مقرر کر دیا ہے اس وقت موت آ کر رہے گی. موت کو کوئی چیز ٹال نہیں سکتی. اللہ نے کہا وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، چاہے تم اپنے آپ کو بڑے بڑے قلعوں کے اندر بند کر لو، بڑے بڑے حصار میں چھپا لو، پھر بھی ملک الموت تم کو آ کر رہے گا. لوگوں کی دوستیاں رکھیں جو لوگ مجھے اور آپ کو نیکی پر دوڑانے والے ہوں، اس لیے کہ موت کا وقت بہت قریب ہے. ہمیں نہیں پتا کس دن ملک الموت آپ کے اور میرے سرہانے آ کر بیٹھ جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثر ذکر حازم اللذات، لذتوں کو مٹانے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، اس لیے کہ لذت کو مٹا دیتی ہے. دنیا کے سارے مزے کرکرے ہو جائیں اگر ہماری موت کا فرشتہ سامنے آ کر کھڑا ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ سے پوچھا گیا کہ عقل مند کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو موت کو خوب یاد کرتا ہے اور اس کی تیاری کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں دور اندیش وہ ہے جو موت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے رکھے، وہ فار سائٹڈ ہے، وہ عقل مند ہے. اور یاد رکھیں ہم مسلمان شیطان سے ساری زندگی تو آزمائے جاتے ہی ہیں، ہمیں بہکانے کی کوشش تو کرتا ہی ہے. ایک آخری موقع جس وقت موت آ رہی ہوتی ہے، جس وقت موت حلق میں آ کے اٹک جاتی ہے، اس وقت بھی شیطان ہم میں سے ہر ایک کے پاس آتا ہے. اور وہ ایک آخری موقع ہوتا ہے جس کو شیطان اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا. وہ ایک ریئل ٹیسٹ ہوتا ہے. اس ٹیسٹ پر وہی کامیاب رہ سکتا ہے جس نے زندگی بھر کلمے کے تقاضے پورے کرنے کی کوشش کی، قرآن کو اپنے عمل میں سجایا، قرآن کا علم حاصل کیا، قرآن کے ساتھ شب و روز گزارے. وہ شیطان آتا ہے جب کسی انسان کے اوپر جان کنی کا عالم ہوتا ہے اور اپنے اس کے کسی پیارے کی شکل میں آتا ہے، کسی بیٹے کی شکل میں، کسی باپ کی شکل میں، کسی ماں کی شکل میں، کسی رشتہ دار کی شکل میں جس کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے. اور روایات میں آتا ہے کہ وہ ان کی شکل میں آ کر اس سے کہتا ہے کہ دیکھو میں غیب کو دیکھ کر آیا ہوں، غیب کے اندر جو دین ہے وہ اسلام نہیں ہے، تو تم اسلام کے اوپر مت رہنا. اور یہ آخری موقع ہوتا ہے جس کو شیطان ضائع نہیں ہونے دیتا، اس لیے کہ شیطان کو پتا ہوتا ہے کہ اب اس انسان کی زندگی کا چیپٹر کلوز ہو رہا ہے، تو میں آخری حملہ اس کو کر کے اس کو جہنم کا باسی بنا دوں. اور جو انسان ساری زندگی قرآن کے سائے میں رہا ہوتا ہے، اس کے عمل پر کوشش کی ہوتی ہے، اسی کو پھر اللہ تعالیٰ کلمے کی توفیق عطا کر دیتے ہیں. چاہے کوئی اسکالر ہو، چاہے کوئی عالم ہو، چاہے کوئی شیخ ہو، چاہے کوئی جاہل ہو، چاہے کوئی میڈیوکر مسلمان ہو، ہر ایک کے اوپر یہ آزمائش کا وقت آتا ہے کہ اس کی موت کے وقت شیطان اس کے اپنے کسی پیارے کی شکل میں آ کر اس کو کہتا ہے میں غیب سے آیا ہوں، وہاں کا دین اسلام نہیں ہے، اور اس کو کلمہ نہیں پڑھنے دیتا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کی اور مسلمانوں کی اکثریت موت کے وقت کلمہ جو ہے وہ نہیں پڑھ پاتی. اس کی بہت بڑی وجہ یہ احادیث میں بتا دی گئی. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی زندگیوں کو قرآن والی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنی موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ چہرے اس روز اداس ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے. ہرگز نہیں. جب جان حلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، کلا اذا بلغت التراقی، جب حلق میں آ کے سانس اٹک جاتی ہے، پیروں سے نکلنا شروع ہوتی ہے اور حلق میں آ کے اٹک جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے وقیل من راق، ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا. آج کی زبان میں کہا جائے ہے کوئی ڈاکٹر، کوئی وینٹیلیٹر پر ڈال دو، کوئی اس کے لیے کوئی کام کرو، کوئی دوا اس کے لیے لے کر آؤ. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور مرنے والا پہچان جاتا ہے کہ اس کے جانے کا، اس کی جدائی کا وقت ہے. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، پنڈلی پنڈلی سے مل جاتی ہے. کسی نے کہا دنیا کا آخری دن آخرت کا پہلا دن، اور دنیا کا آخری دن انسان کی بے بسی کا عالم شو کرتا ہے. پہلے انسان کی زبان بند ہوتی ہے، پہلے انسان کی طاقت ختم ہوتی ہے، پھر انسان کی زبان بند ہوتی ہے، پھر انسان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، اور پھر انسان کے کان بند ہو جاتے ہیں، اور ملک الموت روح کو لے کر چلے جاتے ہیں.
پنڈلی سے پنڈلی مل جاتی ہے کمزوری کا وقت. وہ دن ہوگا تیرے رب کی طرف روانگی کا. مگر اس نے نہ سچ مانا اور نہ نماز پڑھی بلکہ جھٹلایا اور پلٹ گیا. پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا. یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے، تجھی کو زیب دیتی ہے. ہاں یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے، تجھی کو زیب دیتی ہے. ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان نے یہ سمجھا ہے کہ بیکار ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں افحسبتم، کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا؟ جانور تھوڑی ہو، خالی مزے کے لیے تھوڑی آئے ہو، خالی جو تم صرف سلوگنز کے اوپر جو ہے زندگی چلانے کے لیے تھوڑی آئے ہو. با مقصد زندگی ہے تمہاری. کیا وہ حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے؟ پھر وہ ایک لوتھڑا بنا اور پھر اللہ نے اس کا جسم بنایا اور اس کے اعضاء درست کیے. پھر اس سے مرد اور عورت کی دو قسمیں بنائی. نطفے کی طرف ضمیر جا رہی ہے جو من ہو آیا ہے، ہو کے اندر ضمیر جا رہی ہے مرد کی طرف. مرد کا نطفہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کیونکہ مرد کے پاس ایکس کروموزومز اور وائی کروموزومز ہوتے ہیں کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگا. الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کر دے؟ ہمیں کہنا چاہیے ایسی آیات پڑھ کر بلا وانا من الشاہدین، اللہ کیوں نہیں، ہم اس بات پر گواہ ہیں. اللہ نے موت کا منظر ان آیات میں اس صورت میں کھینچ دیا ہے. جب کسی کی جان نکلتی ہے اور حلق میں آ کر اٹک جاتی ہے، وہ وقت جس کے اوپر کوئی انسان کسی کی مدد نہیں کر سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے، قبیلہ اوس کا ایک مدینے کا ایک قبیلہ تھا، اس کے سردار تھے، آپ نے نام سنا ہوگا، سعد بن معاذ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھے. جب وہ فوت ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سعد بن معاذ کا سر اپنی گود میں رکھ لیا اور ان کے لیے دعا کی اور دعا کی کہ اللہ، سعد نے آپ کی راہ میں بڑی تکلیف اٹھائی ہے، آپ کے رسول کی تصدیق کی ہے، اسلام کے حقوق ادا کیے ہیں. یا اللہ اس کی روح کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرما جیسا تو وہ اپنے دوستوں کی روح کے ساتھ معاملہ فرماتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد کی موت پر رحمان کا عرش کانپ گیا تھا. حضرت سعد کا جنازہ اٹھایا گیا تو لوگوں نے بہت ہلکا محسوس کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سعد کا جنازہ تو فرشتوں نے اٹھا رکھا تھا. آپ نے حضرت سعد کی نماز جنازہ خود پڑھائی، امامت آپ نے کی، دعائے مغفرت آپ نے کی. نماز جنازہ کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا سعد کے جنازے میں 70,000 فرشتے شریک تھے اور سعد کی روح کے لیے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے گئے کہ وہ جس دروازے سے چاہے ان کی روح کو فرشتے جنت میں لے کر آسمان پر لے کر داخل ہو جائیں. ان کی تدفین جنت البقیع میں ہوئی. ابو سعید خدری نے ان کی قبر جو تھی وہ کھو دی اور گواہی دی کہ اللہ کی قسم مجھے اس قبر سے مشک کی خوشبو آ رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان کا جسم جو تھا وہ قبر میں اتارا. قبر پر مٹی ڈالنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خاموش کھڑے رہے اور پھر اس کے بعد آپ نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنا شروع کر دیا. صحابہ بھی آپ کو دیکھ کر سبحان اللہ کہنے لگ گئے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر پڑھنی شروع کر دی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. صحابہ نے بھی تکبیر پڑھنی شروع کر دی. پھر وجہ پوچھی صحابہ نے کہ آپ نے پہلے تسبیح کی اور بعد میں تکبیر کی، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تدفین کے بعد قبر نے سعد کو دبا لیا تھا. میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے قبر کو فراخ کر دیا. اگر قبر کے دبانے سے کوئی شخص نجات پا سکتا تو وہ سعد بن معاذ ہوتے. ہم میں سے ہر ایک اپنی قبر کو یاد کر لے، ہر دن اپنی موت کو یاد کیا کریں. ہم نے ایک دن اسی قبر میں جانا ہے جو قبر آپ کی اور میرے لیے دنیا میں جہاں میری موت واقع ہونی وہاں کھود دی گئی ہے، وہاں اس جگہ پر زمین پر اپوائنٹ کر دی گئی ہے. ہم دنیا کی باتیں یاد رکھتے ہیں، ہم دنیا کی چیزیں یاد رکھتے ہیں، ہم دنیا کے سٹاک اور دنیا کے ڈالر اور دنیا کی مارکیٹ کو یاد رکھتے ہیں، بھول جاتے ہیں تو اپنی قبر کو بھول جاتے ہیں، اپنی موت کے وقت کو بھول جاتے ہیں. اپنے گھروں میں رہیں اور رات اپنے نرم نرم بستر پر سونے سے پہلے اپنی قبر کو ضرور یاد کر لیا کریں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی قبروں کو یاد رکھنے والا بنائے اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس دنیا کے اندر ہدایت پر پلٹ آئیں.